جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، اور جس کو میں نے جھنڈا دینا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا۔ حضرت علی کو جھنڈا دیا، خیبر کا وہ ایک قلعہ تھا فتح ہو گیا۔ کل کی میرے نبی نے بتائی، علماء بیان کر کے کہتے ہیں اے دیوبندی وہابی آختے نے جانتے نہیں، آپ نے کل کی خبر دی یا نہیں؟ کل کی ایک خبر کو علم غیب کہتے ہیں، ایک چیز کی خبر، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ بدر کی رات آپ نے دائرے کھینچے، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ اسی دائرے کے اندر مرے۔ تو یہ بیان کر کے علماء کہتے ہیں دیکھا ہے نبی پاک کو ابو جہل کی موت کا پتہ تھا، جگہ کا بھی پتہ تھا۔ میں نے کہا اسے علم غیب کہتے ہیں، اس سے آپ علم غیب ثابت کرتے ہیں۔ تو چونکہ علم غیب اور اطلاع علی الغیب اس میں فرق لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے اطلاع علی الغیب بیان کر کے ثابت کیا کرتے ہیں؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ ہے اصول۔ کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے، کوئی نہیں۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ کا بتا دی علم غیب۔ پہلے یہ سمجھیے کہ علم غیب کیا ہے۔ ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک اس ساری چیزوں کا علم، ایک حقیر ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور پانی کے ایک قطرے سے لے کے سمندر تک، حشرات الارض سے لے کے حاملین عرش ملائکہ تک، زمین کی پستی سے لے کے آسمان کی بلندی تک، ما تحت الثری سے لے کے ثریا تک، ہر عدم سے لے کے موجود تک، ازل سے ابد تک، اس کا کلی اور مکمل اور محیط علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ماضی، حال، مستقبل، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، دنیا و آخرت کا علم، زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کا علم، سورج کی ایک ایک شعاع، ایک ایک ذرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، گھاس کا ایک ایک تنکا، ریت کا ایک ایک ذرہ، پہاڑوں کا ایک ایک کنکر، درندے، پرندے، چرندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، مچھر، حیوانات، جمادات، انسان، فرشتے، انسان کے جسم پہ اگنے والا ایک ایک بال، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، مچھر، ان
کا کلی اور محیط علم. یہ چیونٹی کہاں مرے گی، اس مچھر نے کہاں مرنا ہے، اس مکھی نے کہاں مرنا ہے، اس کتے نے کہاں مرنا ہے، جنگل کے اس درندے نے کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کب مرنا ہے. اسے کہتے ہیں علم غیب. اور یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ. صرف ابو جہل کے مرنے کی جگہ نہیں جی، صرف عتبہ کے مرنے کی جگہ نہیں، ہر انسان کے مرنے کی جگہ، ہر درندے کے مرنے کی جگہ، ہر چرندے پرندے کے مرنے کی جگہ، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، مچھر، ہر ایک کے مرنے کی جگہ. ان کی عمر کتنی ہوگی، موت کیسے واقع ہوگی، اس کو علم غیب کہتے ہیں. یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں، اللہ. نبوت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہو اس دنیا میں چیونٹیاں کتنی رہتی. پتہ نہیں لوگوں نے کیوں اس وصف کو مخلوق کے لیے کمال سمجھ لی. ایک نبی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میرے جسم پہ بال کتنے. ایک نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں درخت کتنے ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، اس پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں، پھل کتنے ہیں، ثمرات کتنے ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں. اس کائنات میں چیونٹیاں، مکھیاں، مچھر، سانپ، حشرات الارض کتنے. ایک نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے؟ نہیں، پتہ اس کو ہونا چاہیے جس سے ان کی روزی کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے وصف ہے. اور وہ کس کی ذات ہے؟ ان میں سے غیب کی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز، 2 چیزیں، 10 چیزیں، 100 چیزیں، 1000 چیزیں، 1,00,000 چیزیں، اس کی اگر اللہ اپنے کسی نبی کو اطلاع دے دے اسے علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب. بعض غیب کی بعض خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی. اب آپ علم غیب اور اطلاع علی الغیب کے درمیان فرق سمجھ رہے ہیں. علم غیب ایک الگ چیز ہے اور اطلاع علی الغیب الگ. وہ جو میرے آقا نے کہا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، ایک بات کی خبر ہے، علم غیب نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اطلاع علی. ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، علم غیب نہیں ہے، وہ اطلاع علی الغیب ہے. غیب کی کچھ خبروں پر اللہ اپنے نبی کو مطلع کر دے، اطلاع دے دے، اسے علم غیب ہو نہیں. لوگ ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا رخ دکھائیں مسئلہ واضح ہو. لوگ یہ بیان کرتے ہیں مصر سے کرتا چلا. حضرت یعقوب سینکڑوں میل دور بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بیٹھ گیا ہے تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی. کرتے کی خوشبو آ گئی. اس کو بیان کر کے ثابت کیا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا جانتے تھے کہ کرتا آ رہا ہے. یہ ایک رخ. دوسرا رخ یہ ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں یوسف 3 دن تک رہے. مجھ میں تو جرت نہیں ہے
کسی میں جرت ہے تو وہ بولے کہ حضرت یعقوب کو پتہ تھا، دیکھ رہے تھے، جان بوجھ کے اپنے بیٹے کو نہیں لکھا۔ مجھ میں تو جرت ہے، کسی میں جرت ہے تو بولے۔ اللہ بتانے پہ آئے تو سینکڑوں میل سے کرتا چلے، یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند کہ اے روشن کو ہر پیرے خرد مند سے مصرش توے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی بگفت احوال ما پر کے جہان است دم پیدا و دیگر دم نہان است گہے بر تار میں آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبینے۔ تم سمجھ نہیں نا؟ حضرت یعقوب سے کسی نے پوچھا، یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اس بزرگ سے کسی نے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، سے مصرش توے پیراہن شمیدی، مصر سے کرتا چلا تو خوشبوئیں سونگھ لی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، کنان کے کنویں میں آپ نے کیوں نہ دیکھا؟ تو جواب میں کہا، بگفت احوال ما برق جہان است، ہماری حالت تو چمکنے والی بجلی کی طرح ہوتی ہے، دم پیدا و دیگر دم نہان است، جب چمکتی ہے جہان روشن ہو جاتا ہے، دوسرے سیکنڈ میں پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، گہے بر تار میں آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبینے، وہی الہی کی بجلی چمکے تو ہم عرش کی باتیں جان لیا کرتے ہیں، اور وہی الہی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں اپنے پاؤں کی پشت کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ علم غیب ایک الگ چیز ہے اور اطلاع علی الغیب الگ چیز، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں وہ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ناواقفی سے، جس طرح میں نے ان صاحب کا ذکر کیا، وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہے، انہیں علم غیب کی حقیقت کا پتہ نہیں، انہیں کسی نے سمجھایا نہیں، حضرت صاحب کا کوئی شاگرد ان تک پہنچ نہیں سکتا، اور اگر حضرت پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو شاید انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو، انہیں مختلف صورتوں کے خلاصے اختصار کے ساتھ وہاں بیان کیے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ ہیں اور یہاں سے آواز لگا، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ۔ اسے چھوڑے کہ اس پر بحث ہے روایت پہ، لیکن چلو وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ سوریہ کہاں گئے ہوئے جنگ کرنے؟ سینکڑوں میل دور، یہ مسجد نبوی سے آواز لگا رہے، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ، تم دشمن کے لگے میں آ گئے ہو۔ ساریہ کہتے ہیں میں نے وہ آواز سنی، پھر میں پہاڑ کی اوٹ میں ہوا تو دشمن کے حملے سے میں بچا۔ یہ بیان کر کے صاحب فرماتے ہیں دیوبندی وہابی آتے جان دینا، کہاں مدینہ اور کہاں ساریہ یمن میں یا شام میں کہاں ہے؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ ساریہ کہاں ہے؟ دیکھ رہے تھے نا۔ ہم نے کہا دوسری آنکھ کھولو، صبح کی نماز ہے، قاتل نمازیوں میں کھڑا ہے، زہر سے بجھا ہوا خنجر اس کے پاس ہے، یہ صفیں درست کر رہے ہیں۔ اس وقت اس طرح تو قالین صفیں ہوتی نہیں تھی، نیچے کنکر بچھے ہوئے ہیں، خود صفیں درست کرتے تھے، درمیان میں تھے۔ آپ جو طالب العلم ہیں، آپ کیونکہ اہل علم لوگ ہیں، تو صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ جو ہے وہ تو آپ سیکھیں۔ ایک تو مل کے کھڑے، آپ اس طرح ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک پورا بندہ اس میں آ جائے، مل کے کھڑے، پھر صف سیدھی رکھیں،
پاؤں کی جانب دیکھ کے صف سیدھی رکھنا۔ میں جب طالب علموں کو اور علماء کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ قالین سے 4 انچ پیچھے یا کنارے سے 4 انچ آگے ہیں تو مجھے بڑا دکھ لگتا ہے کہ جاہل آدمی تو جاہل آدمی، یہ تو اہل علم لوگ پاؤں کی جانب دیکھ کے اپنی صف سیدھی رکھیں گے۔ ایک تکبیر کہنے میں آپ خیال نہیں کرتے، تکبیر ہمارے ہاں کہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کا طریقہ یہ ہے، جہاں آذان میں 2 سانس نکالنے ہیں تکبیر میں 1 سانس نکالنا فائدہ ہے۔ جہاں آذان میں 2 سانس نکالنے ہیں تکبیر میں 1 سانس۔ اذان کیسے کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تکبیر کیسے کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان۔ تکبیر کیسے کریں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ، یہاں سانس نکال، شاہین ایکسپریس نہیں چلاتا، اللہ اکبر سے شروع اور لا الہ الا اللہ۔ قاضی صاحب ہمارے حضرت استاد قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ سکھاتے تھے، اس کے بعد کوئی طالب علم غلط کرتے تو پیچھے سے تھپڑ لگا تو ہم تکبیر آخری نہیں آتی۔ تکبیر کیسے کریں؟ سب بالکل سیدھی رکھنی چاہیے اور اس میں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر پھر کے سیدھی کرتے تھے سب۔ قاتل کھڑا ہے، اس نے خنجر نکالا مار دیا، آپ کہو حضرت عمر دیکھ رہے تھے، پتا تھا، خنجر کا بھی پتا تھا، قاتل کا بھی پتا تھا، جان بوجھ کے وار برداشت کیا، کہو۔ اور اگر یہ نہیں کہتے ہو تو پھر مانو اللہ اطلاع دینے پہ آئے تو ساریہ دکھا دے، اور اطلاع دینے پہ نہ آئے تو کپڑے کے نیچے اس نے چھوڑا چھپایا ہوا ہے اس کا بھی پتہ ہو۔ علم غیب ایک الگ چیز ہے اور اطلاع علی الغیب ایک الگ۔ ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے بڑی آیتیں آئیں گی علم غیب، آپ وہ ایک چیپٹر بنائیں جس میں اثباتی ہے، اثباتی کیا؟ اللہ کے علم غیب کی، جہاں اللہ کا علم کی وسعت بیان ہو رہی ہے وہ الگ ہو، غیر اللہ سے نفی، جن آیتوں میں غیر اللہ سے نفی ہو رہی ہے وہ الگ ہو جائے۔ ہم ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں، اگر کہ ہم نے یہ پڑھنا تو ہے آگے، سورۃ انعام ہے، صفحہ نمبر ہے 122، صفحہ نمبر 122، سورۃ انعام، اور سورۃ انعام کی آیت نمبر ہے 59۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، مفتاحون کی جمع بنائے، کنجیاں مانا، یا اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، مفتاحون کی جمع بنا، دونوں معنی اس کے، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، لا یعلمها الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فرشتہ، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جانتا ہے جو کچھ سمندر میں، یہ ہے علم غیب۔
سمندر میں کیا کچھ ہے جی؟ تصور کر سکتا ہے کوئی بندہ کہ سمندر کی تہہ میں کیا کچھ ہے؟ کتنی مچھلیاں ہیں، مگر مچھ ہیں، آبی جانور ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، موتی اور لولو و مرجان ہیں۔ جنگل میں کیا کچھ ہے جی؟ خشکی میں کیا کچھ ہے؟ آپ کو حساب، یہ ہے علم غیب، جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کے نہیں گرتا مگر وہ اس پتے کو جانتا ہے۔ پت جھڑ کا موسم ہو، افریقے کے جنگلات، ایک سیکنڈ میں دنیا میں اربوں پتے جھڑ رہے ہیں، اربوں پتے۔ ہر ٹوٹنے والا پتا اسے بھی جانتا ہے، اس نے ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آتے ہوئے راستے میں کتنی کروٹیں بدلی ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ اسے علم غیب کہتے ہیں جناب۔ ایک ایک واقعے کو بیان کر کے علم غیب ثابت کرتے ہیں، وہ اطلاع علی الغیب ہے، وہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب یہ ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی دانہ نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں۔ آپ بو کے آ گئے، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب روشن کتاب میں ہے، لوح محفوظ یا علم الہی۔ کتاب مبین علم الہی یا لوح محفوظ۔ ہم ایک اور جگہ دیکھیں گے، میں زیادہ آیتیں آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں کہ ہم نے تھوڑی سی بحث اور بھی کرنی ہے اور آج اس بحث کو ختم بھی کرنا ہے۔ ہفتے کے دن انشاءاللہ ہم وسیلے پر گفتگو کریں، اس کے بعد ہم سماع موتیٰ پہ انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین جو بنیادی اختلاف ہیں اس پر ہم یہ آئیے جی سورۃ لقمان۔ اس بارے میں 21 اتل معروفیہ۔ تین سو اکہتر، تین سو چوہتر، تین سو چوہتر، سورۃ لقمان، آخری آیت۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ایک چیز، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اتارتا ہے بارش کو۔ دو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جانتا ہے جو کچھ رحموں میں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا۔ 5 چیزیں، سوال 5 چیزوں کے متعلق تھا، اس لیے جواب میں بھی 5 چیزوں کو ذکر کیا کیونکہ سوال ان کے بارے میں تھا۔ اللہ جب آیت کو ختم کرنے لگے ہیں تو اللہ نے کہا ان 5 چیزوں کے ساتھ میرا علم خاص کیوں؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، واقف بھی۔ یعنی یہ صرف 5 چیزوں میں محدود نہیں ہے،
اللہ ہر چیز کو جاننے والا. قیامت کب آئے گی، کس گھڑی میں آئے گی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. بارش کا علم کلی علم مراد، محیط. یہ نہیں ہے کہ محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کر رہے ہیں جی بھئی منگل کے دن بارش ہلکی پھلکی بارش، انہیں پتہ چل جاتا ہے منگل کے دن. پتہ چل بھی جائے آلات کے ذریعے، پتہ اگر چل جائے تو آلات کے ذریعے، لیکن یہاں کلی علم مراد ہے. کلی. وہ ایک لطیفہ ہے نا بھائی، بندہ بالکونی میں کھڑا تھا تو موسلادھار بارش برس رہی ہے، تو پانی ہے 3-3 فٹ گلی میں. ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے پنکھے اپنے چڑھائے ہوئے ہیں، پانی جھیل کے جا رہا ہے. اس نے پوچھا کون ہو بھائی؟ اس نے جواب میں دیا کہ ریڈیو پہ خبریں پڑھنے والا ہوں، ابھی خبر دے کے آیا ہوں کہ ہلکی پھلکی بارش کا امکان ہے. ہلکی پھلکی بارش کا، کہ پانی گوڈے گوڈے. تو ان کی پیشن گوئیاں کیا ہوتی ہیں؟ کلی علم مراد ہے. کیا کس دن کتنے بج کے کتنے منٹوں اور کتنے سیکنڈوں پہ پہلا قطرہ گرے گا، بے شک بے شک. کتنے گھنٹے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ بارش ہوگی، کتنے قطرے زمین پہ آئیں گے، بارش مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی. یہ ہے بارش کا کلی علم. یہ کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جانتا ہے جو کچھ رحم ہو. یہاں بھی علماء کیسے لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی الٹرا ساؤنڈ کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر پتہ چل سکتا ہے تو بزرگوں کی اتنی طاقت بھی نہیں. الٹرا ساؤنڈ کی اتنی طاقت بھی نہیں. الٹرا ساؤنڈ والوں کو پتہ چلتا ہے تو بزرگوں کو پتہ نہیں لگتا. نہیں، آپ کے بزرگوں کو تو بہت پتہ چلتا. آپ کے کسی بزرگ نے لکھا تھا، ترجمہ تو میں نہیں کروں گا، لا تستقر نطفته فی فرج انثى الا ينظر الرجل الیہ. جی سمجھ گئے. لا تستقر جی نطفته فی فرج انثى. جی پاگل کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ نطفہ فرج میں نہیں ٹھہرتا، نطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے. کہتا ہے لا تستقر نطفته فی فرج انثى الا ينظر الرجل. کامل بندہ ينظر الیہ، دیکھ رہا ہوتا ہے صرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کچھ اور کام بھی کر رہا ہے. دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ریپ کا یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، ایک ہے یا دو، صرف اتنا نہیں مراد. کلی علم مراد ہے. کلی. کامل الاعضاء ہوگا یا ناقص الاعضاء ہوگا، بے شک. رنگ اس کا گورا ہے یا کالا، اندر ہی اس نے مر جانا ہے یا پیدا ہونا ہے، عالم ہوگا یا جاہل، بخت والا ہوگا یا بدبخت، امیر ہوگا یا غریب، دنیا میں کتنی زندگی پائے گا، جی شادی کرے گا، جی پھر اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، موت اس کی کس طرح واقع ہوگی. ما فی الارحام کا یہ کلی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک بے شک. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. کل کی خبر کسی کے پاس نہیں. ہاں اللہ کسی نیک بندے کو
ایک بات، دو بات، تین باتیں، چار باتیں کل کی بتا دے، اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن اس کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ بے شک اطلاع اعلیٰ بعض نہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے۔ بے شک اگر اللہ کسی نیک بندے کو ایک دو بندوں کے مرنے کی جگہ بتا دے، اسے علم غیب نہیں کہیں گے، جی اس کا نام کیا ہوگا؟ اطلاع۔ ان میں پہلی چیز ہے یہ جو امور خمسہ ہیں، علوم خمسہ، ان میں پہلی چیز ہے قیامت کا علم۔ آپ نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا، جی ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہ کا کیا معنی ہے؟ ابن عباس نے کیا معنی کیا، ابن مسعود نے کیا معنی کیا، خازن نے اس کو نقل کیا، ابن جریر نے اس کو نقل کیا، قال اکثر المفسرین، در منصور نے نقل کیا، ابن کثیر نے نقل کیا، قال اکثر المفسرین مانا ہو اکاد اخفیہا عن نفسی فَكَيْفَ يَعْلَمُهَا مَخْلُوقٌ۔ اکاد اخفیہا کا معنی یہ ہے میں قیامت کے علم کو اتنا مخفی رکھنا چاہتا ہوں، اتنا مخفی رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا ہوتا تو میں اپنے سے بھی چھپا لوں۔ اکاد اخفیہا من نفسی، اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا ہوتا تو میں چھپا لیتا، میں اتنا مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ تمام مفسرین نے سورۃ طٰہٰ کی اس آیت پر یہ معنی کیا، ساتھ یہ بھی لکھا فَكَيْفَ يَعْلَمُهَا مَخْلُوقٌ، جب اللہ اتنا پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر مخلوق اس کو کس طرح جان سکے۔ حدیث جبریل کے نام سے جو حدیث ہے مشکات کی ابتدا میں، بخاری میں، مسلم میں، جبریل انسانی شکل میں، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تیل لگا ہوا ہے، کنگھی کی ہوئی ہے، صحابہ حیران ہو بھائی مدینے کا بندہ نہیں، جی مدینہ کتنا بڑا، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مدینے کا آدمی نہیں، اور مسافر اس لیے نہیں کہ سفر کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے۔ کوئی دھول، کوئی مٹی، صاف ستھرے کپڑے ہیں، ابھی نہا کے نکلا ہے، میرے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، پہلا سوال کیا اسلام کسے کہتے؟ آپ نے بتایا یہ کام کرو اسلام، اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، اس نے کہا مل ایمان ہو یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان چیزوں پہ ایمان آ، اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، اس نے کہا مل احسان ہو، احسان کیا، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو اتنا تو دھیان کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے صدقتا۔ یہ سوال کرنے کے بعد اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ آپ کے انتقال سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، نبی پاک بھی اسے نہیں پہچان رہے، یہ ذہن میں رہے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل جب بھی آیا میں نے پہچانا، اس لہجے میں بھی اس نے بات کی میں نے پہچانا، لیکن آج اس کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ جبریل ہے، تمہارے دین کی تعلیم دینے آیا تھا۔ عمدۃ القاری نے لکھا، نسائی میں آیا، آپ نے نہیں پہچانا، آپ اسے دیہاتی سمجھ رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے، آپ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک دیہاتی آدمی ہے، سوال کر رہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مسئول یعنی میں، جس سے پوچھا گیا ہے، میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔
میں مسئول ہو سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یہاں ہمارے دوستوں نے مانا کیا کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں تم ہی جاننا تے میں نہیں جاننا. جی تم ہی جاننا میں بھی جانتا. تو سائل ہے میں مسئول ہوں. مسئول تو اس سے سائل سے زیادہ نہیں جانتا. حالانکہ یہ جو برابری ہے یہ عدم علم ہے. جی اس میں عدم علم. من و تو برابر ہے در نادانستنیا. شیخ عبدالحق محدث نے مشکات کی شرح دی. من و تو برابر ہے. یہ تو سمجھ جاؤ برابر کا کیا مطلب ہے؟ میں اور تم در نادانستنیا نہ جاننے میں میں اور تو کیا ہے بلکہ ہر سائل و مسئول ہم ہی حال دارا. شیخ عبدالحق نے بڑی بات کی. اگر نبی پاک کہتے نا میں نہیں جانتا تو وہ جواب اتنا جامع نہ ہو جتنا یہ جواب جامع میرے نبی نے دیا. قیامت تک ہر سائل جو قیامت کے بارے میں پوچھے گا اور قیامت تک آنے والا ہر مسئول جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ وہ سائل جانتا ہے نہ وہ مسئول جانتا ہے. ہر سائل اور مسئول اس کی یہی حال. جن لوگوں نے یہ مانا کیا کہ تو اور میں دونوں جانتے تو بھی جاننا کہ میں بھی جانتا. یہ مانا ہے مل مسئول عنہا بعالم. ہم ان سے عرض کریں گے یہ نہ کرو. ایٹی ڈنڈی مارنا ٹھیک نہیں. ڈنڈی جہاں مارنی ہے وہاں مار. یہاں ڈنڈی مارو گے تو ہم ڈنڈا ماریں. جی آگے پڑھو اس روایت کو آگے پڑھو. میرے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. یہ بات فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. یہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں. اگر میں نہ یہ تھا کہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں تو میرے پیارے پیغمبر کو یہ کہنے کے کیا مطلب تھا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. یہ ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ثم تلا پھر میرے نبی نے آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ. ایسے ڈنڈی نہ مارو. آگے حدیث میں لفظ موجود ہے میرے نبی اس کو خود فرما. پھر اس نے علامتیں پوچھی کوئی علامتیں تو میرے نبی نے علامتیں بتائی. جب لونڈی اپنے مالک کو جنے جی جب لونڈی اپنے مالک کو جنے نا سمجھنا قیامت قریب ہے. لونڈی مالک کو کیسے جنے؟ علماء نے لکھا جب ماؤں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک ہو. جب ماؤں کے ساتھ نکرانیوں والا سلوک ہو لونڈیوں والا سلوک ہو تو پھر کس کا انتظار کرو؟ قیامت. دیہاتوں میں رہنے والے لوگ شہروں میں آ کے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں تو قیامت کا اب سرگودے میں پھر کے دیکھ لو یہ جتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں یہ سب دیہاتوں سے اٹھ کے آئے. باہر سے اٹھ کے آئے دیہاتوں سے اٹھ کے. میں اس پر ایک حوالہ پیش کروں گا مشکات صفحہ 71. یہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل کا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی ہے جو تم کر رہے ہو کہ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں. ایک یہودی عالم نے میرے آقا سے پوچھا زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟
آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں کہ جبریل سے پوچھ کے بتاؤ۔ جبریل آئے، میرے نبی نے پوچھا کہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ جبریل نے جواب میں کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ جس طرح آپ کو پتہ نہیں اسی طرح مجھے بھی پتہ نہیں، میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں، میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں۔ پھر جبریل نے اللہ سے پوچھا، بتایا شر البقاع اسواقها، بدترین ٹکڑے جو ہیں نا زمین کے وہ اس کے بازار ہیں۔ خیر البقاع مساجدها، اور زمین کے بہترین ٹکڑے مسجد کے۔ تو یہاں مل مسئول عنہا بعالم من السائل کا وہی معنی جو تم کر رہے ہو، تو بھی جانتا اور میں بھی جانتا ہوں، پھر اللہ سے پوچھنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ اس پر دلیل ہے جو ہم نے معنی کیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل کا، کہ من و تو برابر ہے در نادانستن۔ بہت ساری عورتیں ہیں، ہم پڑھیں گے تو آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے، لیکن میں آپ کو چند بنیادی باتیں سمجھانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک تو علم غیب اور اطلاع، وہ بنیادی چیز تھی جو میں نے آپ کو سمجھا۔ آپ کہیں گے کہ اتنی واضح طور پر کہتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اتنی واضح ہے، اس کا فریق مخالف کے پاس کیا جواب؟ فریق مخالف کہتا ہے یہاں ذاتی علم کی نفی ہو رہی، عطائی علم کی نفی نہیں، اور ہم آپ کے لیے ذاتی علم کے قائل نہیں ہیں، ہم تو عطائی علم کے قائل۔ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، یہ میں نے نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دیا نہیں، اللہ نے مجھے عطا کیا، اس کی نفی نہیں ہے، نفی ہے ذاتی علم کی، عطائی کی نہیں۔ سمجھ گیا؟ پتہ نہیں اور کوئی عالم یہ بات کرے یا نہ کرے، میرے آقا کا جو وجود تھا جسم، وہ ذاتی تھا کہ عطائی تھا؟ عطائی۔ کس نے عطا کی؟ اللہ۔ بات ذرا سمجھنی آپ، اس وجود کو جو صفتیں لگنی ہیں، صفات، وہ ذاتی لگنی، نہیں، عطائی۔ جب وجود ہی ذاتی نہیں، وجود عطائی ہے، اس کو لگنے والی صفتیں بھی کیا ہوگی؟ عطائی۔ اور جب ان صفتوں کی اس سے نفی کی جائے گی تو نفی بھی کس کی ہوگی؟ یہ کہنا کہ ذاتی علم کی نفی ہو رہی ہے جب ذاتی صفت ہے ہی نہیں، وجود ذاتی نہیں، آپ کا جسم ذاتی نہیں، اس کو لگنے والی صفتیں ذاتی نہیں، یہ سب عطائی ہیں، تو جب کسی صفت کی نفی ہوگی، نفی کس کی ہوگی؟ عطائی کی ہوگی۔ عطائی کی۔ پھر ہم کہتے ہیں، تم کہتے ہو اپنے آپ سے علم غیب کی نفی کر دی، عطائی کی نفی ہے، رسالت کی نفی کیوں نہیں کی؟ نبوت کی نفی کیوں نہیں کی؟ قرآن کے ملنے کی نفی کیوں نہیں کی؟ معجزات کی نفی کیوں نہیں کی؟ اس کی بھی نفی کرتے تو آپ مانا کر لیتے میں ذاتی طور پہ نبی نہیں ہوں، اللہ نے نبوت نہ آپ رسالت کی نفی فرما رہے ہیں، نہ نبوت کی نفی فرما رہے ہیں، نہ معجزوں کی نفی فرما رہے ہیں، نہ قرآن کے ملنے کی نفی فرما رہے ہیں، نفی آپ فرما رہے ہیں تو لا عالم الغیب، میں غیب نہیں۔ اگر کوئی عیسائی کہے، اگر کوئی عیسائی کہے اللہ ذاتی الہ ہے
اور حضرت عیسیٰ عطائی الہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس نے تقسیم نہیں کر دی۔ اللہ ذاتی الہ ہے، اللہ ذاتی خالق ہے، حضرت عیسیٰ عطائی خالق ہے۔ اللہ ذاتی طور پہ رازق ہے، حضرت عیسیٰ عطائی طور پہ رازق ہے، ٹھیک ہے، مناسب ہے یہ بات؟ اللہ ذاتی الہ ہے اور حضرت عیسیٰ عطائی الہ ہے، یہ تو آپ ماننے کے لیے تیار ہو نہیں ہے۔ تو یہاں آپ علم کی کیوں دو قسمیں کرتے ہیں کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم، یہ تقسیم انہوں نے مرزا قادیانی سے لی، جی جی ہاں اس سے سیکھی ہے۔ اسے جب کہا گیا نا لا نبی آبادی، حدیث میں تو آ گیا لا نبی آبادی، تو وہ کہتا ہے یہ حقیقی نبوت کی نفی ہے، میں تے مجازی۔ جی اس نے نبوت کی تقسیم کی، ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک بروزی ہوتی ہے، ایک نبوت تشریعی ہوتی ہے اور ایک نبوت غیر تشریعی ہوتی ہے۔ وہ جو لا نبی آبادی میں نفی ہے نا، وہ حقیقی نبوت کی ہے، اصلی نبوت کی ہے، تشریعی نبوت کی ہے۔ میں حقیقی نہیں، میں تے مجازی ہوں، میں اصلی نہیں، میں تے بروزی ہوں، جی تشریح میں تشریعی نہیں، میں تو اس نے نبوت کی تقسیم کی اور انہوں نے کس کی تقسیم کی؟ علم کی تقسیم کی۔ ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم لیکن چلو تو ہم نسا منہ بولی موت دینے ہیں، جی سبحان اللہ ہم قرآن سے تمہیں منہ بولی موت دینے لگے ہیں۔ سورت یاسین ہے، آیت نمبر 69 ہے، بس لکھ لو، حوالہ لکھ لو۔ سورت یاسین ہے، آیت نمبر 69 ہے۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں دیا۔ بے شک چلو جی عطائی کی نفی ہو، بے شک سبحان اللہ وما علمناہ الشعر، اس کا جواب دیا یہ ہے ملکہ، یعنی شعر کہنے کا ملکہ نہیں دیا۔ میں آ کے چلو ملکہ ہی صحیح، نفی تو ہو گئی، ایک چیز کی تو نفی ہو گئی، کلی تو ختم ہو گیا۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر کہنے کا علم نہیں دیا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 164۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم لم نقصص علیک، کچھ نبی وہ ہیں جن کے حال ہم نے آپ کو سنائے بتائے، ومنہم لم نقصص علیک، اور کچھ نبی وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ چلو جی عطائی کی نفی ہوگی۔ میں نے دو آیتیں عطائی علم کی نفی میں آپ کے سامنے رکھ دی، سورت یاسین آیت نمبر 69 اور سورت نساء آیت نمبر 164۔ بس آخر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی آپ پکا لیں، یہاں لکھیں، ہمارا اور ہمارے دوستوں کا جو اختلاف ہے وہ صرف غیب میں نہیں ہے، جی اس میں اختلاف ہی کوئی۔ وہ حضرات بھی کہتے ہیں غیب کی بہت ساری خبریں آپ کو بتائی، ہم بھی کہتے ہیں کہ غیب کی بہت ساری خبروں پر آپ کو اطلاع دی گئی۔ کوئی اختلاف نہیں، میرے علم میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ جی ان کا خیال بھی یہ ہے کہ ایک اللہ سے کم ساری مخلوق سے زیادہ اگر علم ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ علم کے لحاظ سے میرے نبی ساری مخلوق سے فائق، ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ اگر علم ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی بات پھر ذہن میں رکھیے، صرف غیب میں اختلاف نہیں،
صرف علم میں بھی اختلاف ہو نہیں، اختلاف ہے علم غیب میں، بے شک علم غیب صرف علم میں نہیں، صرف غیب میں نہیں، علم غیب میں۔ قرآن کی کوئی ایک آیت، ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث چاہے ضعیف ہو، چل قرآن کی کوئی ایک آیت، ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث ایسی پیش کرو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم اور غیب کا لفظ اکٹھا ہے۔ بے شک اس بات میں آیا میں نے آپ کو علم غیب دے دیا، یا آپ نے فرمایا ہو میں غیب جانتا ہوں، علم کا لفظ بھی ہو غیب کا لفظ بھی، اختلاف اس میں، اس پر کوئی دلیل لائیے، اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آئے، جی بے شک سبحان پھر ہمارے پاس آئے۔ سورت انعام ہے، وہاں پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، سورت انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ چلیے جی، غیب کا لفظ بھی آ گیا، علم کا بھی آ گیا، پیچھے لا آ گیا، جی لا عالم وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، چلیے جی، علم کا لفظ بھی غیب کا لفظ بھی، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، علم کا لفظ بھی غیب کا لفظ بھی۔ اب ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جی یہاں غیب ہے، علم کوئی نہیں۔ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھیں گے لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، وہاں غیب ہے، علم کوئی نہیں۔ علم کوئی نہیں۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ، وہاں غیب ہے، علم کوئی نہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہاں علم ہے، میرے نبی کے بارے میں جہاں علم کا لفظ آئے گا غیب کا نہیں آئے گا، جہاں غیب کا آئے گا علم کا نہیں آئے گا، جب نفی میں آئے گا نا دونوں تو پھر دونوں آئیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔